بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ میں نے یہ چینل آپ سے دنیا کے مختلف مصنفین کی دلچسپ اور فائدہ مند کتابوں کا تعارف کرانے کے لیے بنایا ہے۔ اگر آپ کتابیں پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ کو مطالعے کا شوق ہے، تو میں کرواؤں گا ہر روز ایک نئی اور دلچسپ کتاب کا تعارف آپ سے۔ تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس پہلی ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین، یہ میرے چینل کی سب سے پہلی ویڈیو ہے اور آج میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ کتاب کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں کہ ہمارا تعارف اس کتاب سے ہو جائے۔ یہ کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، یہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے۔ اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کتاب کا ہر ایک نسخہ دوسرے نسخے سے مختلف نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ ایک جیسا ہے۔ اس کتاب کی یہ بھی خاصیت ہے کہ دنیا کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگوں نے اس کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں گے، دو بار پڑھ لیں گے، زیادہ سے زیادہ آپ 3 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ کو اس کتاب کا پڑھنے کا دل نہیں کرے گا۔ لیکن یہ اس کتاب کی خاصیت ہے، اس کتاب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ اس کو جتنی بار زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھیں گے، آپ کو اتنی زیادہ لذت اور اتنا سرور ملے گا۔ یہ کتاب دنیا کی خوبصورت ترین کتاب ہے کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ کتاب جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ بھی مہینوں کا سردار ہے۔ یہ کتاب جس رات میں نازل ہوئی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس کتاب کو لے کر آنے والا فرشتہ، اس کلام کو لے کر نازل ہونے والا فرشتہ، وہ بھی تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ اور یہ کتاب جس ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تمام بنی نوع انسان اور تمام انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ اس کتاب کی بہت خصوصیات ہیں جو میرے جیسے شخص کے لیے بیان کرنا ناممکن ہے۔ ناظرین، ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال لاکھوں حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں، اور یہ تعداد پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں تقریباً ہر سال 70,000 لوگ اس قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ دب جاتا، یہ پھٹ جاتا، یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اگر اس کلام کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے پہاڑ کی یہ حالت ہے تو انسان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ناظرین، یہ اس کائنات کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا خود اپنا کلام اپنے بندوں کی طرف بھیجے۔ اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا احاطہ آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ہے، اس کے اندر کتنے جہان ہیں۔ صرف اگر ہم زمین کی بات کر لیں، اور زمین کے 2 حصے ہیں، جیسا آپ جانتے ہیں، خشکی ہے اور پانی ہے، اور خشکی کا حصہ کم ہے، پانی زیادہ ہے۔ لیکن یہ ہماری سائنس اور ہماری آج کی جو ٹیکنالوجی ابھی تک زمین کے اس خشکی کے حصے کا احاطہ بھی نہیں کر سکی، اس کو بھی نہیں جان سکی کہ یہ کہاں تک ہے اور اس میں کیا کچھ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی۔ وہ دیوار اس دنیا میں موجود ہے، لیکن ہماری ٹیکنالوجی تو وہاں تک نہیں پہنچ سکی، نہیں دیکھ سکی۔ بعض علماء نے، جیسا کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم
یہ جو روسی قوم ہے یا جو چائنا کی قوم ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہے، لیکن جمہور علماء کا اس سے اختلاف ہے، سخت اختلاف ہے کہ یاجوج ماجوج ایک الگ قوم ہے جو اس دنیا میں قیامت کے قریب وہ اس دیوار کو ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی ہے ان کو روکنے کے لیے، اور جس دن وہ اس دیوار کو ہٹانے کے لیے انشاءاللہ بولیں گے تو وہ کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور یہ یاجوج ماجوج قوم دنیا میں موجود ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خشکی کے اس چھوٹے سے حصے میں اس کا احاطہ بھی آج کی ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں کر سکی، تو پوری کائنات تو کتنی بڑی ہوگی، اور پھر اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کا خالق وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ اور اس لیے یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، بہت ہی عجیب و غریب بات ہے کہ اس کائنات، اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا اللہ رب العالمین اپنا کلام، اپنی باتیں وہ اپنے بندوں کی طرف بھیجے ایک کتاب کی شکل میں۔ یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کیسے اور کتنے عرصے میں نازل ہوا۔ قرآن مجید حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ 23 سال کے طویل عرصے میں بتدریج قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا، کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا۔ یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ قرآن مجید میں کچھ صورتیں مکی کہلاتی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کا کچھ حصہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا اور ان کا کچھ حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ قرآن مجید کا بہترین تعارف سورۃ شعراء کی ان آیات سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 192 سے لے کے 196 تک یہ آیات ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: یہ خداوند تعالیٰ کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر نازل ہوا تمہارے دل پر، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو۔ صاف عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی جب نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام سورۃ علق کی پہلی 5 آیات لے کر نازل ہوئے۔ قرآن مجید کی یہ سب سے پہلی وحی سورۃ علق کی پہلی 5 آیات آپ سماعت فرمائیں۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد قرآن مجید کو کیسے لکھا گیا، کیسے محفوظ کیا گیا اور اس کو کیسے ایک کتابی شکل دی گئی۔ باقی تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ قرآن مجید سے پہلے کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعزاز ہے کہ قرآن مجید قیامت تک اپنی اصل حالت میں محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ جرمنی کے ایک انسٹیٹیوٹ نے قرآن مجید کے ہزاروں نسخے جمع کیے، ان کو باہم کمپیئر کیا، لیکن انہیں کوئی فرق نظر نہیں آیا سوائے چند مس پرنٹ کے۔
ناظرین، آج سے 1500 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا فزکس کو، بایولوجی کو، اسٹرالوجی کو، زوالوجی کو اور بہت سارے علوم کو، لیکن قرآن مجید نے جو فیکٹس اس وقت بتائے وہ آج 20ویں صدی میں سائنس ان کا کھوج لگا رہی ہے اور ان کو پروو کر رہی ہے، جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت کاتب موجود رہتے تھے۔ مکہ میں 17 لوگ لکھنا جانتے تھے، ان میں سے 12 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ہر وقت منتظر رہتے تھے۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو کاتبین کو بلایا جاتا، وہ فوراً حاضر ہوتے دن کو یا رات کو، اور وہ وحی کو لکھ لیتے تھے۔ حتیٰ کہ ہجرت کے اس مشکل اور کٹھن سفر میں بھی کاتب آپ کے ساتھ موجود تھے، اور وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے سامان کے ساتھ موجود تھے ہجرت کے سفر میں بھی، کہ اگر کہیں کوئی وحی نازل ہوئی یا کچھ لکھنا پڑا تو لکھ لیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا اہتمام ایک تو تحریر اور کتابت کی شکل میں کیا، اور دوسرا اہتمام یہ تھا کہ لوگ اس کو حفظ کر لیتے تھے، مرد کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا۔ عربوں کا حافظہ بہت مثالی تھا اور وہ اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ قرآن مجید کے نزول کے ساتھ ساتھ اس کی ترتیب بھی نازل ہوئی، یعنی کون سی سورت کس نمبر پر رکھی جائے، یہ قرآن کریم کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ قرآن مجید کے نزول کے مکمل ہونے کے تھوڑے عرصے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن مجید ایک جلد یا ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ مجلد میں رکھنے کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احکامات کے تحت کیا گیا، اور اس کام کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا، جو کہ انصاری صحابی تھے اور قرآن کے مکمل حافظ تھے۔ حضرت زید بن ثابت نے قرآن مجید کی ترتیب کو ڈبل چیک کیا، حفاظ کرام کو بلاتے تھے، ان سے سنتے تھے اور لکھے ہوئے کو چیک کرتے تھے، پھر لکھے ہوئے کو حفاظ کرام پر پڑھتے تھے۔ اس طرح یہ ڈبل چیکنگ ہوئی۔ یہ جلد ایک چوکور شکل میں تھی۔ جلد میں رکھنے کا کام مکمل ہونے کے بعد اس جلد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رکھا گیا، یہاں تک کہ یہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا دور آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نسخے کی کاپیاں کروائیں اور بڑے بڑے شہروں میں بھیجوا دیں۔ شروع میں قرآن مجید میں زیر و زبر نہیں تھی۔ اگر آج بھی آپ وہ مصحف دیکھیں جو سادہ تحریر والے ہیں تو یہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ میں نے مدینہ المنورہ میں قرآن ایگزیبیشن سینٹر میں وہ مصحف دیکھے ہیں جن کی تصاویر آپ بھی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہم غیر عربوں کے لیے پڑھنا بہت ہی مشکل ہے۔ قرآن مجید پر زیر و زبر حجاج بن یوسف نے لگوائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ تھا خطاطی کو خوبصورت بنانے کا۔ ابن مقلہ نے خطاطی کو بہت امپروو کیا، اور پھر وہاں سے خوبصورت قرآن پاک لکھنے کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد لہجوں میں فرق تھا تو فن قرات وجود میں آیا۔ پھر عجمی لوگ جب مسلمان ہوئے تو مخارج کا مسئلہ پیدا ہوا۔ پھر اس پر بہت محنت ہوئی اور قرآن کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں عین اسی طریقے پر پڑھنے کی کوشش کی گئی جس پر وہ نازل ہوا تھا۔ یہ وہ سارے مراحل ہیں قرآن مجید کی حفاظت اور اس کے اوریجنل کنٹینٹ کو لوگوں کے سامنے خوبصورت انداز میں لانے کے۔ آج کے اس دور میں پرنٹنگ پریس ایجاد کی وجہ سے بہت سہولت میسر آئی، خصوصاً مدینہ منورہ میں ملک فہد پرنٹنگ کمپلیکس جہاں قرآن مجید پرنٹ ہوتے ہیں، وہاں سے کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید چھاپ کر پوری دنیا میں لوگوں کو مہیا کیے جاتے ہیں۔ ایسے علاقے جہاں لوگ
خریدنے کی سکت نہیں رکھتے وہاں مفت مہیا کیے جاتے ہیں۔ پھر پرنٹنگ کے ساتھ ساتھ مختلف زبانوں میں تراجم ہو رہے ہیں اور دنیا کے ہر علاقے میں مہیا کیے جا رہے ہیں۔ پرنٹنگ کے علاوہ حفاظت کا دوسرا طریقہ ریکارڈنگ ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ الفاظ محفوظ ہیں بلکہ پڑھنے کا انداز بھی محفوظ ہو گیا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ آپ کے محلے میں جو بڑی اماں آپ کو پڑھانے والی ہوتی تھیں وہ جو پڑھا دیں جیسا پڑھا دیں ایک واحد وہی ذریعہ ہوتا تھا، لیکن اب انٹرنیٹ پر آپ کو ایک لفظ بھی سیکھنا ہو، ایک لائن بھی ڈھونڈنی ہو یا سیکھنی ہو تو لمحوں میں آپ اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، مختلف قراء سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایسے اسباب پیدا کیے جن کے ذریعے سے یہ کتاب اصل شکل میں نہ صرف تحریر بلکہ آواز اور لہجے کی حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچ چکی ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنا کتنا حصہ ڈالتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے اپنے حصے کا کام کیا، آسمان سے لے کر نازل ہوئے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچایا اس کو، پھر خلفائے راشدین نے اس کو کتابی شکل دے کر لوگوں تک پہنچایا، حجاج بن یوسف نے زیر و زبر لگائی، ابن مقلا نے اس کو خوبصورت انداز میں لکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، اس کے بعد فن قرات، مخارج اور تجوید، اس کے بعد پرنٹنگ پریس آ گیا اور ان گنت کاپیاں بنتی کی۔ اب تو اس حد تک خیال رکھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کا ہر صفحہ ایک آیت پر ختم ہو اور نیا صفحہ ایک نئی آیت سے شروع ہو۔ اس کے علاوہ دنیا کے مشہور ترین اور حرم کے قراء کی تلاوت کی ریکارڈنگ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن مجید کیسے سیکھوں۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت، اس زمانے میں جس کو خیر القرون کہا جاتا ہے، ہر ایک کے پاس یہ قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ پہلے زمانے میں اگر کسی کو ایک سے دوسری کاپی بنانی ہوتی تھی تو اس کو لکھا کرتے تھے، پھر اس کو چیک کیا کرتے تھے۔ اب تو ایک دفعہ لکھے ہوئے سے 1 کروڑ کاپیاں نکال سکتے ہیں۔ سکرین پر ڈیجیٹل شکل میں اویلیبل ہے، ہر سہولت میسر ہے۔ محترم ناظرین، اب ہمارا حصہ ڈالنا باقی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ایسے سمجھ کر پڑھیں کہ ایک آیت کو دیکھتے ہی اس کو ایسے پہچان جائیں جیسے اپنی بہت ہی پیاری چیز کو پہچان جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں براہ راست ملا دیتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جس سے محبت کرتے ہوں تو آپ کا کیا دل کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کریں، اس کے ساتھ کیسے بات کریں کہ بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی بیریئر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ ایسے بات کی جائے کہ بیچ میں سے ہر رکاوٹ ہٹ جائے۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا۔ اردو زبان بولنے اور سمجھنے والے اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ عربی کے 65% الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی آدھے سے زیادہ الفاظ وہ ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم اردو میں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ 20% الفاظ وہ ہیں جو قرآن مجید میں بار بار آئے ہیں، تکرار کے ساتھ آئے ہیں، وہ عربی کے لیکن بار بار آئے ہیں، تو ان کو ایک دفعہ سمجھ لینا کافی ہے۔ 15% الفاظ ایسے ہیں جن پر غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارا کام کتنا رہ جاتا ہے؟ صرف 15%۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان سمجھنے اور بولنے والے لوگ، ان کے لیے ڈائریکٹ قرآن سمجھنا مشکل نہیں، اور ویسے بھی قرآن سمجھنا تو مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟